السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اردو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کے لیے پہلے بھی سٹوریز لے کر آتا ہوں، آج بھی آپ کے لیے بہت ہی سبق آمیز کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک سونار کسی سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے وہ موتی ایک مجلس میں کھولے اور سب کو دکھانے لگا۔ اس نے ایک موتی جیب میں سے نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا کہ یہ موتی شب فروز ہیں، یعنی رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سونار نے جواب دیا، بمبئی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، اتفاق دیکھیں نا، میرا بھی وہیں کا پروگرام ہے، چلیے مل کر چلتے ہیں۔ ابھی سونار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم سفر نہیں ہے، یہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا۔ کہنے لگا، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ وغیرہ جو قمیص کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پر لٹکا دی۔ سونار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ ابھی چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب، اس کا سامان سب دیکھنے لگا، لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا۔ آخر وہ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سونار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سونار سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ تمہارے پاس وہ جو قیمتی موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا۔ سونار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے۔ چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری، لیکن مجھے یہ نہ ملا۔ لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھا دیا۔ خیر، آج رات نکال لوں گا۔ سونار نے اگلی رات بھی وہی عمل کیا۔ ادھر چور بھی ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن کچھ نہ ملا۔ صبح کو پھر وہی ماجرا کہ موتی سونار کی جیب سے نکلا۔ یہی کام 3 سے 4 دن چلتا رہا۔ آخر چور نے ایک صبح سونار سے کہا کہ میں آپ کا ہمراہی نہیں تھا، میں بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا۔ آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رکھتے کہاں تھے؟ رات کو اس نے کہا، میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہوتا۔ آج ہماری مثال اس چور کی سی ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھر رہا ہو اور کبھی اپنے گریباں میں
جھانک کر دیکھا تک نہیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے، کبھی بھی اپنے آپ پہ نظر نہیں دوڑائی۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز کو میری کہانی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔